معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی مشہور و معروف کتاب راگ۔ یہ انگوٹھیاں ہر اس بے وقوف یا شاطر دوشیزہ کے لیے تھیں جسے وہ پہلی ملاقات کے بعد رات 12 بجے فون کر کے مسلسل آہیں بھرتا، اگلے روز ہر 3 گھنٹوں کے وقفے سے پھولوں کے تحفے بھیجتا اور اس سے اگلے روز بڑی ہوئی شیو کے ساتھ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لا کر اعلان کرتا کہ وہ پچھلے 3 روز سے سو نہیں سکا کیونکہ اسے شدید عشق ہو چکا ہے، اور اب یہ جو ایک انگوٹھی میرے پاس ہے یہ میری والدہ مرحومہ نے آخری ہچکی لیتے ہوئے وصیت کی تھی کہ صرف اس لڑکی کو پہنانا، اور یہ انگوٹھی ہمارے خاندان میں مغلوں کے عہد سے چلی آ رہی ہے، تو صرف اس لڑکی کو پہنانا جس کے ساتھ تم پہلی بار محبت میں مبتلا ہو کر شادی کرو گے، اور تم وہی لڑکی ہو، تمہاری انگلی کہاں ہے؟ خالد کوکی نے صرف لاہوریے ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو اس کا آفیسر شپران مقرر کر لیا، اگرچہ وہ اس سے کئی برس سینئر تھا، لیکن مشاہد کو اس نے یار کے رتبے پر فائز کر دیا تھا۔ یار پاکستان سے جو لڑکے آتے ہیں ان میں سے بیشتر گھگو ہوتے ہیں، ان کو قطعی طور پر علم نہیں ہوتا کہ یہاں انگلینڈ میں کس طرح پراپرلی بیہیو کیا جاتا ہے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہاری وارڈروب میں کیا کیا ہے، میرا مطلب ہے کپڑے کون کون سے ساتھ لے کر آئے ہو۔ نہیں یار، یہاں دھاری دار پجاموں اور کتے کے کانوں جیسے کالروں والی شرٹ سے کام نہیں چلے گا۔ ذرا نوٹ کرو، تمہیں ایک بلیک سوٹ اور گرے سلک ٹائی کی ضرورت ہے سیٹرڈے نائٹ کے لیے، سنڈیز کے لیے صرف اور صرف گرے فلیٹس ٹراؤزرز، نیلا بلیزر اور سرخ ٹائی، سرخ جرابوں اور کالے شوز کے ساتھ، چھٹی کے دنوں کے لیے نیلا سویٹر اور ہلکے کریم کلر کی پتلون، کالج جانے کے لیے اسکاش ٹویڈ کا ٹویٹی کوٹ، کوہنیوں پر چمڑا، چیک شرٹ، اونی براؤن ٹائی اور براؤن سویڈ شوز، ایک برساتی اور ایک بڑے کالروں والا اوور کوٹ۔ مشاہد نے پورے 1 ماہ کا خرچہ کوکی کی ہدایات کے مطابق آسٹن ریڈ کے شوز روم میں خرچ کر دیا، انگلینڈ میں بیہیو کرنے کے لیے پراپرلی۔ اب ذرا پرائیویٹ اور خفیہ سین شروع ہوا۔ کیا کبھی کسی لڑکی کے ساتھ مشاہد کے نہ صرف کان سرخ ہو گئے بلکہ جو کچھ دکھائی نہ دیتا تھا وہ بھی سرخ ہو گیا، کیونکہ یہ بے شرمی کی بات پوچھی گئی تھی۔ کوکی نے از حد مایوسی سے سر ہلایا۔ یار تم ابھی تک نہیں یار، بالکل گرین۔ مشاہد نے لجا کر ذرا سا سر ہلایا۔ یار یہ تو معاملہ گڑبڑ ہے، تمہیں تو ٹرین کرنا پڑے گا۔ اچھا تو کبھی کسی کی چمی شمی بھی نہیں لی؟ مشاہد نے سمیہ کا آخری راز افشا کرنا مناسب نہ سمجھا اور پھر انکار میں سر ہلا دیا۔ اوئے، کوکی نے اسے ایک زوردار دھپ لگا کر اپنی چوڑی اونچے دانتوں والی مسکراہٹ سے نوازا۔ تم تو بالکل ہی کچے ہو، کتنے سال کے ہو؟ میں 18 برس کا ہو جاؤں گا۔ اوئے ہوئے، یہ تو بیڑا ہی غرق ہو گیا، اتنے چھوٹے، تم تو ابھی بچے ہو۔ یار تم کو بڑا کرنا پڑے گا۔ اور کوکی نے مشاہد کو بڑا اس طرح کیا کہ ایک شام اپنی سپرویژن میں اسے ڈریس اپ کروایا، مناسب کولون اس کے لباس پر چھڑکے، ٹائی کی گرہ درست کی، اپنے ہاتھوں سے اس کی کنگھی کی، اور پھر کہنے لگا، یہاں مشاہد ٹائپ نام لڑکیوں کو آسانی سے یاد نہیں ہوتے، اس لیے آج سے تم مشعل ہو۔ نہیں کوکی، ابا جی ناراض ہوں گے، کہیں گے انگریز ہو گیا ہے۔ اب تم آزاد ہو جانی، ابا جی کی پہنچ سے بہت دور، اور یہ انگریز نہیں، فرانسیسی نام ہے، سخت رومانٹک قسم کا۔ مشعل، آج تم بڑے ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ باہر ٹوٹنگم کے ماہ ستمبر میں 1958 میں ہر سو دھند تھی، جس میں ان کی برساتیاں اس دھند سے نم ہو کر مزید یخ ہوتی تھی۔ کوکی نے سب سے پہلے تو ایک پرانی پب میں جا کر بیئر کے 2 مگ پیے، اور مشاہد اسے حیرانی اور قدرے خوف سے دیکھتا رہا کہ یہ شخص شراب پیتا ہے اور ابھی جھومنے لگے گا، اور اے میرے دل کہیں اور چل گانے گانے لگے گا، کہ اس کے ذہن میں شراب کا یہی تصور تھا۔
لیکن کوکی کو کچھ بھی نہ ہوا، اور وہ ڈرافٹ کی گیم کھیلنے کے بعد باچوں سے جھاگ پہنچتا ہوا مسکرا کر کہنے لگا، یہ ذرا وارم اپ ہو رہا ہے۔ کافی ہاؤس، جس کا نام آل گریک تھا، کوکی کا پسندیدہ ہانٹ تھا، اور وہاں مشاہد نے بہت عرصے کے بعد جانا کہ جو تصویریں دیواروں پر چسپاں تھیں وہ کسی مشہور ہسپانوی مصور آل گریو کے پرنٹ تھے۔ یہاں مشاہد نے اپنی زندگی کی پہلی سفید جھاگ والی ایسپریسو کافی کا ذائقہ اپنے حلق میں اتارا۔ وہ دونوں اپنی نئی برساتیوں میں اور نئے سوٹوں میں اور نئی کھنکتی جوانیوں میں اپنے سامنے آویزاں آئینوں میں واقعی دلکش لگ رہے تھے، اور دوسرے کونے میں سنہری بالوں والی دو جرمن لڑکیاں سر جوڑے ہنستی تھیں، اور ان کی ہنسی رکتی نہ تھی، کیونکہ وہ اپنے سامنے بیٹھے ڈارک اور مشرقی نوجوانوں کی سیاہ آنکھوں کے طلسم سے کیسے نکلتی کہ وہ ان کے پہلے مشرقی طلسم تھے، اور ان کی ایک ایک چیز ان کے دلوں میں اور ان کے سینے کے ابھاروں میں کھپتی تھی اور ان کے اندر تک اثر کرتی تھی۔ اور کوکی ایک شاطر کھلاڑی کی طرح یہ جانتا تھا۔ اس نے ایک خفیہ اشارے سے اس ویٹرس کو بلایا جو اس سے پیشتر بھی معاون ثابت ہو چکی تھی اور جسے وہ اوبلائج کر چکا تھا، اور ان گگی خواتین کے بل کی ادائیگی کر دی۔ اور جو ہی ان خواتین نے یہ جانا کہ سامنے بیٹھے جادو بھرے ڈارک مشرقیوں نے ان کی کافی اور فرینچ فرائز کی پیمنٹ کر دی ہے، تو انہوں نے بظاہر از حد شرمندگی سے مسکرا کر اپنے تشکر کا اظہار کیا۔ اور یہی وہ سنہری لمحہ تھا جب کوکی اپنی نشست سے اٹھا اور ان دونوں کے سامنے جھک کر اپنے بڑے دانتوں والی باچھوں تک آنے والی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں اپنی ٹیبل پر مدعو کیا، اور انہیں بندے آنے کے لیے کچے دھاگے کی بھی ضرورت نہ تھی۔ لمبی والی تمہاری ہے اور چھوٹی اور قدرے پلی ہوئی میری ہے، ان کے بیٹھتے بیٹھتے کوکی نے اسے وارن کر دیا۔ کوکی ایک چارمر تھا، وہ ٹرکس آف دی ٹریڈ جانتا تھا۔ ایک جرمن لڑکی کو کس طرح لبایا جاتا ہے، اسے کون کون سے لطیفے سنائے جاتے ہیں، اور کس لمحے اسے کس طرح اداس کیا جاتا ہے۔ وہ یہ سب کچھ اس لیے بھی جانتا تھا کہ اس کی ایک بیوی جرمنی میں بھی اس کی منتظر تھی، اور وہ اتنی جرمن ضرور جانتا تھا جتنی آخری آہ تک لے جانے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ جرمن لڑکیاں جو انگلستان میں گھریلو ملازمت کے دوران انگریزی سیکھنے کے لیے آتی تھیں، اور ان کی انگریزی ابھی جرمن سے الگ نہیں ہو رہی تھی، ایک مشرقی طلسم کو اپنی زبان بولتے ہوئے سن کر مکمل طور پر غافل ہو گئیں، اور کوکی اسی غفلت کا انتظار کرتا تھا۔ خبردار ان کو یہ نہ بتانا کہ تم صرف 17 برس کے ہو، اس نے ان کی طرف باچھیں کھلی مسکراہٹ کو منقطع کیے بغیر مشاہد سے کہا، ورنہ یہ مائنڈ کر جائیں گی۔ اور فراؤلائن، وہ ان میں سے چھوٹے قد کی اور مناسب حد تک پلی ہوئی جرمن بچی کی طرف راغب ہوا، کیا حسین اتفاق ہے کہ میں کوکی ہوں اور میرا دوست یہ مشیل ہے۔ ہم دونوں ابھی ابھی ایک فلم دیکھنے جا رہے ہیں، کیا آپ ہمیں اپنی رفاقت کا اعزاز بخشیں گی؟ بتائیے۔ ان دونوں نے شوقین نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ غیر ملکی گھریلو ملازمہ کی تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اپنی پینیز گنتی رہتی ہیں۔ کندھے سکیڑ کر ہنسی اور پھر کہنے لگیں، ونڈے بار۔ ان میں سے ایک ارسلا تھی، ارسلا پیبٹس، اور دوسری انگے تھی، انگے شیل۔ فلم کا نام 2 بیگھہ زمین تھا، انگریزی کے سب ٹائٹلز کے ساتھ۔ پلراج ساہنی کلکتہ کے بازاروں اور گلیوں میں بے پناہ آبادی کے اژدھام میں ایک قرض اتارنے کے لیے، اپنی 2 بیگھہ زمین کو رہن سے چھڑانے کے لیے دن رات رکشہ کھینچتا ہے۔ ایک انسان حیوانوں کی طرح انسانوں کا بوجھ کھینچتا ہے، اور اس کی پنڈلیوں کی رگیں پھٹنے کو آتی ہیں، اور وہ ہانپتا ہوا اپنی زمین کی خاطر دوڑتا چلا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اسکرین پر حرکت میں تھا، اور مشاہد نہایت دل جمعی سے تیزی سے سرکنے والی انگریزی سب ٹائٹل پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا جب کوکی کی آواز آئی، مشیل، اور جو کچھ اس نے کہا وہ سن کر مشاہد سناٹے میں آ گیا۔ یقیناً اس بھید بھری انگلستانی تاریکی میں ایک خوشبو اس کے برابر میں جانور کی کھال اور نسوانی سینٹ اور بدن کی تھی، اور ارسلا نے ذرا مہربان ہو کر اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ لیکن یہ کس طرح ہو سکتا تھا؟ وہ
وہ کرے جس کا مشورہ کوکی دے رہا تھا۔ اگرچہ ایک تناؤ اسے بھی تنگ کرتا تھا۔ اسکرین پر بلراج ساہنی کلکتہ کے بازاروں میں بھاگ رہا تھا، پسینہ پہنچ رہا تھا، ہانپ رہا تھا، ہر دن کے اختتام پر رقم گن رہا تھا، ہم کب گاؤں واپس جائیں گے؟ اس کا بیٹا پوچھ رہا تھا، اور ارسلا کا چہرہ اس کے رخسار کو حدت دے رہا تھا۔ یہ تمہارا ملک ہے، فلم میں؟ نہیں، اس نے فوراً کہا، یہ انڈیا ہے، میں پاکستانی ہوں۔ تم پاکستان کو نہیں جانتی؟ نہیں، لیکن میں پاکستانی کو جانتی ہوں۔ وہ یقیناً جغرافیے سے آگاہ ہونا چاہتی تھی۔ نہیں، اس نے احتجاج کیا، تمہاری عمر کیا ہے؟ ایک شک بھری آواز میں ارسلہ نے دریافت کیا۔ 21 برس۔ پھر بھی تم بہت شائع ہو۔ میں بھی 21 برس کی ہوں۔ تم اگر کم عمر ہوتے تو میں بے حد گلٹی محسوس کرتی۔ اس نے لاپرواہی سے اس کی ران پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور وہ ذرا چوکنا ہو گیا۔ لیکن سینما ہال میں اندھیرا بہت تھا اور ساہنی کلکتہ کے بازاروں میں منہ کھولے مشقت کے پسینے میں انسانی بوجھ کھینچ رہا تھا، اور یہ نہیں جانتا تھا کہ اس حیوانی مشقت کے باوجود وہ اپنی 2 بیگھہ زمین رہن سے نہیں چھڑا سکے گا۔ وہ پتہ نہیں کس جانور کی کھال تھی جس کی ملائمت میں اس کی ستواں ناک تھی، اور کھال پر پسینہ کیسے آ سکتا ہے، اور اس میں ایک وحشت بھری مہک آتی تھی جو اس کے 17 سالہ بدن میں یوں سرایت کرتی تھی جیسے کوکی اس پستہ قد اور نا انکار کرنے والی لڑکی کے ساتھ پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا، اور وہ اسے ارسلا کو گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ کابلٹ اسٹریٹ ویران اور دھند میں ملفوف، جہاں اس کی ہائی ہیل کہیں کہیں اٹکتی تھی اور وہ اس کا سہارا لیتی تھی، اور کب جانور کی کھال ختم ہوتی تھی اور کب اس ستمبر کی سرد رات میں ٹوٹنگم کے رابن ہوڈ کاسل کے قریب ایک ڈھلوان پتھریلی گلی کی دیوار سے ٹیک لگائے، اور وہ دیوار سے لگتی نہ تھی اور مشاہد شرمندگی سے پیچھے ہٹتا تھا۔ سمور کے کوٹ کو اگر پسینہ آتا ہے تو اس میں گرم مہک تو نہیں ہوتی۔ مجھے شک تھا کہ تم 21 برس کے نہیں ہو، اور تم نہیں ہو۔ میں ہوں۔ نہیں، اگر تم ہوتے تو فائدہ اٹھاتے۔ کوکی نے ہولے سے دستک دی، پیچھے ہٹ کر کھڑا ہوا، کچھ دیر انتظار کیا، پھر آگے ہو کر ذرا زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر پیچھے ہوا، آواز کے لیے کان لگائے۔ کوئی نہ بولا۔ پھر اس نے مشاہد کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر دھیرے سے ہینڈل کو گھمایا اور کمرے کے اندر جھانکا۔ وہ تو نماز پڑھ رہا ہے۔ اس نے آہستگی سے دروازہ پھر بند کر دیا۔ کون سی نماز؟ مشاہد نے گھڑی پر نگاہ ڈال کر جلدی سے حساب لگایا۔ اس وقت کون سی نماز پڑھ رہا ہے؟ مجھے کیا پتہ کون سی نماز؟ میں تو عید کے عید نماز پڑھتا ہوں۔ کوکی نے گردن کھجاتے ہوئے بے آرام شرمندگی سے کہا۔ گراف پیپر کسی اور سے مانگ لیتے ہیں۔ آؤ۔ وہ ابھی لینڈنگ تک پہنچے تھے کہ انہیں اپنے عقب میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ مسٹر کوکی، مسٹر مشاہد، آپ لوگ میرا دروازہ کو بجایا؟ چوڑے منہ ماتھے والا گندمی رنگت اور گھنگریالے بالوں والا محمد مقدس علی عام مشرقی پاکستانیوں کی نسبت مضبوط قد کاٹ کا تھا۔ ان کا کلاس فیلو تھا، اسی لیے وہ دونوں اس کے پاس آئے تھے۔ بنگالی بابا، کوکی نے حسب عادت سگریٹ کو انگلیوں میں پھنسا کر مٹھی کو منہ پر جما کر ایک زوردار سوٹا لگایا اور دھوئیں کی 2 تیز آبشاریں نتھروں میں سے خارج کرتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اپنی چوڑی مسکراہٹ سے اسے نوازتا ہوا بولا، گراف پیپر چاہیے؟ کیا کرے گا یہ مشاہدی جو ہے؟ یہ نٹنگ مشین کی ڈرافٹنگ نہیں جانتا، خاص طور پر نیڈل کے ہکس ٹیڑھے بنا دیتا ہے۔ اسے سکھاؤں گا، اور میرے پاس گراف پیپر نہیں ہے۔ بہت ہے۔ مقدس کمرے میں گیا اور فوراً واپس آ گیا۔ یہ بہت ہے، بہت ہے۔ کوکی نے گراف پیپر گنے اور فائل میں رکھ لیے۔ سوری، تمہارا پریئر ٹائم تھا، تمہیں ڈسٹرب کیا۔ نیور مائنڈ۔ مقدس کمرے میں واپس جانے لگا تو کوکی نے پھر گردن کھجائی۔ یار بنگالی بابا، یہ تم کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ نماز دعا۔ یہ کون سی نماز ہوتی ہے مقدس؟ مشاہد نے پوچھا۔ یہ کسی کے لیے اگر دل میں بہت دکھتا ہو تو اس کی کامیابی اور سلامتی کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ اسے صلاۃ حاجت یا صلاۃ دعا بولتے ہیں۔ آپ نہیں جانتے؟ اچھا۔ کوکی نے ایسے سر ہلایا جیسے صلاۃ دعا پڑھنا اس کی زندگی کا معمول رہا ہو۔ ایک اور سوٹا لگا کر اس نے مقدس کے گال کو چھوتے ہوئے اپنی مسکراہٹ
مزید چوڑی کر لی۔ تو کوئی گوری پھنساؤ گے؟ اپنی کامیابی کے لیے دعائیں مانگ رہے ہو؟ یار مجھے بھی یہ ٹوٹکا بتا دو، میں بھی نمازیں پڑھنے لگوں گا۔ کوکی ہنسا اور پھر اس نے مقدس کے چہرے کو دیکھا جس پر ایک سیاہی تھی جو یہ کہتی تھی کہ جو تم کہتے ہو وہ مجھے پسند نہیں آیا، اور کوکی فوراً سنجیدہ ہو گیا کہ وہ چہرے پڑھنا جانتا تھا۔ کس کے لیے دعا کر رہے ہو مقدس؟ مقدس نے اوپر چھت کی طرف دیکھا اور مشاہد نے اس کی آنکھوں کو بھرا ہوا دیکھا۔ بہت مصیبت ہے مسلمانوں پر مسٹر کوکی۔ یہ جو بدماش ہے اینتھنی ایڈن، اس نے اور اس کے بدماش ساتھیوں نے، فرانس والا اور بدبخت اسرائیل والے نے مل کر ہمارے مصر پر حملہ کر دیا ہے۔ اچھا؟ کوکی نے مشاہد کی طرف دیکھا۔ کب؟ ٹیلی ویژن پر آیا ہے، سب بدماشی۔ پورا ہاسٹل کا اسٹوڈنٹ ادھر کامن روم میں بیٹھا تھا جب نیوز میں انہوں نے دکھایا کہ یہ بدماش لوگ نہر سوئز کو نیشنلائز کرنے کا نقصان برداشت نہیں کیا اور حملہ کر دیا۔ سب شیطان لوگ نے، اور پیراشوٹ والا فوج اتار دیا پورٹ سعید میں اور اسے بالکل برباد کر دیا۔ تو میں کامن روم سے اٹھ کر آیا۔ کوکی مائی فرینڈ، ہم رونے لگا، پر ان کافروں کے سامنے ہم نے اپنے کو روک دیا کہ وہ سب بہت خوش تھا، انگریز لوگ تو۔ ان کے سامنے ہم نے سوچا کہ محمد مقدس علی مسلمانوں کا عزت ہے، ان کے سامنے نہیں روئے گا، اللہ سے مدد مانگے گا، اس لیے صلاۃ دعا پڑھ رہا تھا مصری بھائیوں کے لیے۔ کوکی کے ہونٹ جو ہمیشہ تھوڑے سے ڈھیلے رہتے تھے مزید لٹک گئے اور اس کے اونچے دانت نظر آنے لگے۔ اس نے جلدی سے سگریٹ بجھا دیا جیسے وہ کسی چرچ کے اندر داخل ہونے کو تھا۔ مشاہد نے متعدد بار اپنی گال کو ناخنوں سے کھرچا اور سر کھجا لیا۔ بہت دنوں سے جمال عبد الناصر نیوز میں تھا، بہت دنوں سے نہر سوئز نیوز میں تھی، اگرچہ ناصر بار بار کہتا تھا، لیکن دوسری جنگ عظیم کے گھمنڈ میں مغرب یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسا کر دکھائے گا۔ سوئز فرانس کی ملکیت ہے، جیسے انڈونیشیا ڈچ کی جائیداد ہے، کانگو بیلجیم کے شاہ کی ذاتی ملکیت ہے، فلاں معاہدے کے تحت فلاں سال تک بین الاقوامی قانون کے مطابق سوئز فرانس کی ہے۔ اور جس روز جمال ناصر نے سوئز کو قومیانے کا اعلان کیا اس روز کوئی بھی اس پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ بے یقینی کے بعد ابلتا ہوا نفرت انگیز غصہ آیا اور ایک مچھر کو کچلنے کے لیے ہاتھی حرکت میں آ گئے۔ نیچے ہاسٹل کے کامن روم میں طالب علموں کا ایک بین الاقوامی اجتماع تھا۔ ہانگ کانگ کے چینی، انگریز، فرانسیسی، ہندوستانی، پاکستانی، اطالوی، ویسٹ انڈینز، اور یہ سب تازہ ترین نیوز بلیٹن کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ برطانوی لڑکے ٹویڈ جیکٹس اور سویڈ شوز اور شاید پائپ بھی کرسیوں سے ٹیک لگائے اطمینان سے بیٹھے ٹیلی ویژن کی سکرین کو مسکراتے ہوئے دیکھے جا رہے تھے۔ جب کبھی اتحادی فوجوں کی شاندار کامیابی کی کوئی رپورٹ فلیش ہوتی تو وہ صرف ایک نظر سب کی طرف دیکھتے کہ یہ تو ہونا تھا، ایک قدرتی عمل جاری ہے۔ اور یہ ناصر، وہ تینوں بھی نیچے اترے اور کامن روم کے ہجوم میں جگہ بنا کر ادھر ادھر جہاں نشست ملی بیٹھ گئے۔ نیوز بلیٹن ختم ہوا تو ٹیلی ویژن آف کر دیا گیا۔ ایک بڑی خصوصی یہودی ناک والا لڑکا، امبرتو، ایتھلیٹک بدن، پستہ قد اور بہت ذہین، کم از کم 8 زبانوں پر عبور رکھنے والا یہودی امبرتو۔ میرا باپ اطالوی ہے اور ماں فرانسیسی ہے، جرمنی میں بھی رشتہ داری ہے، کچھ پولش بھی ہیں، جویڈش بولتے ہیں، ہیبرو ہم سب سیکھتے ہیں۔ زبور پڑھنے کے لیے اسرائیل میں 2 برس اسکول میں گیا تو مقامی عربوں سے عربی سیکھ لی۔ ایک خالہ روس میں ہیں اور انگریزی تو میں بول ہی رہا ہوں۔ اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ اپنے مطالعے کے زور پر لا مذہب ہو چکا تھا اور اس کے باوجود وہ اول تا آخر یہودی تھا۔ کالج کے لڑکے اس کے ساتھ بحث میں الجھنا مناسب خیال نہ کرتے تھے، صرف اس لیے کہ اسے بے شمار علوم پر عبور حاصل تھا اور وہ لہجے میں منطقی نتیجے پر پہنچ جاتا تھا۔ دی ایربز، دی آر کاورڈز، اس نے میز پر مکہ مار کر اعلان کیا اور پھر ہتھیلی پھیلا کر سب کی جانب دیکھا۔ وہ اتنی تیزی سے ہتھیار ڈال رہے ہیں کہ اسرائیلی فوج ان کے ہتھیار اٹھا نہیں سکتے۔ ہم صحرائے سینا میں پیدل چلتے ہوئے سیر کرتے گئے ہیں، وہ بھیڑوں کی طرح بھاگ گئے
میرے رفظ یاد رکھنا اگلی صدی اسرائیل کی ہے۔ جب اسرائیل کسی کی پشت پناہی کے بغیر تنے تنہا کسی عرب ملک سے لڑے گا تب ہم مان جائیں گے۔ امبرتو نے جو ایک عظیم تر اسرائیل کے خواب کو اپنے سامنے ٹیلی ویژن پر حقیقت بنتے دیکھ چکا تھا، ایک زخمی جانور کی وحشت سے پلٹ کر دیکھا کہ کون بولا ہے، اور یہ مشاہد تھا نوجوان پاکستانی جو اس کی آنکھوں میں ایک اسپاٹ احساس کے ساتھ بے خوفی سے دیکھ رہا تھا۔ ایک غریب اور پسماندہ ملک پر 3 سپر پاورز کا حملہ ان بیت رولنڈ بہت حیران ہوا، کیونکہ پورے کامن روم میں ایک مخمور مسرت اور ناقابل تنسیق فتح کی کیفیت تھی، اور یہ مشرقی لڑکا کچھ اور کہہ رہا تھا۔ رولنڈ ایک فرانسیسی لبرل تھا، لیکن سوئس کی نیشنلائزیشن نے اس کی لبرلزم کا گلا گھونٹ دیا تھا، اور وہ اپنی اس آبائی جائیداد کی واپسی کے لیے مصر کی مکمل تباہی اور بیشتر عربوں کو مار ڈالنے کے حق میں اب قانونی اور اخلاقی جواز پیش کرنے میں سب سے آگے تھا، اور مشاہد کے بیان پر نہ صرف متعجب ہوا تھا بلکہ اسے شدید دکھ پہنچا تھا۔ دی سوئس از فرینچ، اس نے کندھے سکیڑ کر کہا، ناصر ایک لٹیرا ہے، ہم اسے قانون توڑنے کی سزا دے رہے ہیں، سبق سکھا رہے ہیں، دیٹس آل۔ اولڈ مین ایڈن نے بالآخر درست سمت میں قدم اٹھایا ہے۔ بل ملر کا لہجہ نہایت بردبار اور غیر جذباتی تھا۔ ناصر نے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ ہمارا مہذب اقوام کا فرض ہے کہ قانون کی سربلندی کے لیے مناسب اقدام کریں۔ یہ صرف اور صرف قانونی حیثیت کا مسئلہ ہے۔ ناصر کو کیا حق تھا کہ وہ سکندریہ کے جلسے میں کھلے عام سوئس کو اپنی جاگیر بنا لینے کا اعلان کرتا؟ جیک میکڈوگل، جو اگرچہ ایک تعصب زدہ اسکاٹ تھا اور ہمیشہ ساتھی انگریزوں کو نیچا دکھانے کی فکر میں رہتا تھا، آج اس کی بھی فریکوینسی بدلی ہوئی تھی۔ مین، تم نے دیکھا نہیں کہ کتنی آسانی سے پورٹ سعید کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے، اور جب ہمارے لیڈ، مائنڈ یو اسکاٹش لیڈز، پیراشوٹوں سے وہاں اترے ہیں، تو میں تمہیں سچ بتاتا ہوں کہ یہ مصری اپنے مورچے چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ہاں، اپنی لاشوں کی بجائے انہوں نے اپنے بوٹ پیچھے چھوڑنا زیادہ بہتر جانا۔ اس پر ایک ہلکا سا مہذب قہقہہ بلند ہوا۔ آئی ایم ٹیلنگ یو، جیک جیسے خود محاذ جنگ سے واپس آیا تھا۔ نیچے جو مصری فوجی تھے وہ ڈگ ان تھے اور پیراشوٹ رجمنٹ کو نیچے سے مرغابیوں کی طرح شوٹ کر سکتے تھے، لیکن وہ یا اللہ کہتے بھاگ گئے۔ یہ جو مظلم ہیں محمدن، یہ سب ایسے ہوتے ہیں۔